الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، ہم نماز کے احکام و مسائل سماعت کر رہے تھے اور وتر کی بحث چل رہی تھی۔ وتر کے اندر تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد سورہ فاتحہ اور دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اس پہ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ دعائے قنوت نہیں آتی۔ اب جس کو نہیں آتی اس کسی سے پوچھتا ہے، اور جس سے پوچھتا ہے اس بیچارے کو خود نہیں آتی، یعنی علماء سے پوچھنے کے بجائے وہ اپنے سرکل کے لوگوں سے پوچھتا ہے۔ ہاں جی مجھے دعائے قنوت نہیں آتی تو کی کرنا چاہیے؟ اگے کہہ دینا نہیں جی کل واللہ پڑھ چھڑی کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمیں نماز مکمل طور پہ آنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ نہ آنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس عذر ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، یاد نہیں کیا، ہمیں نہیں آتا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے جہاں سیکھنے کی پابندی ہے کہ سیکھ سکتے ہیں آپ، اور نہ سیکھنے کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، تو آپ کا نہ سیکھنا یہ عذر میں شامل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو عذر نہیں مانا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کہ مجھے نہیں آتی۔ کسی کو نہیں آتی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سیکھنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو قل هو اللہ احد پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد دعا نہیں ہے، نہیں آتی جب تک تو کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر۔ نماز کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے آخر پہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نہیں آتی دعائے قنوت تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں دعائے قنوت کے طور پر۔ اگر یہ نہیں آتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس میں جتنی دعاؤں کا تذکرہ ہے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد دعا نہیں ہے، یہ توحید کا اعلان ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب بندہ مومن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے تو توحید کو وہ مانتا ہے۔ لیکن قل هو اللہ احد دعائے قنوت کی جگہ پر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا نہیں ہے۔ وہاں جو پڑھنا واجب ہے وہ کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے؟ دعا ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور ہے، جن لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی اور وہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بالفرض اس کی روٹین بن چکی ہے، اب پڑھتے پڑھتے کئی سال ہو گئے، اس کو صرف قل هو اللہ احد پہ کیا کر رہا ہے؟ اکتفا کر رہا ہے۔ اب اس نے مسئلہ سن لیا کہ قل هو اللہ احد سے نماز نہیں ہوگی، ایسا بندہ جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس کی زبان پہ چونکہ قل هو اللہ احد چڑھا ہوا ہے تو وہ پھر بھی کیا کر لیتا ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ نماز جب مکمل ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ سجدہ سہو کے ساتھ البتہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن دعائے قنوت جو واجب ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے دعائے قنوت سیکھیں، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی ایسی دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا ایسی دعا جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے، اگر کسی کو نماز والی بھی نہیں آتی اور قرآن پاک سے بھی کوئی دعا اسے یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب 3 مرتبہ پڑھنے سے اس کی دعائے قنوت ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعائے قنوت جس بندے کو نہیں آتی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، آپ سیکھنے والے بنے، ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں۔
میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ ہم نہ سیکھتے ہیں اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے جی، سانو کنے دیکھنا نماز ہے جیسی کل واللہ پڑھ جائیے، یہ جو مرضی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا پڑھا ہے، لیکن جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت والے دن ہر چور کو معافی دے دے گا، نماز کے چور کو معافی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی نماز کا چور بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جس کے ارکان نماز مکمل نہیں ہوتے یا جان بوجھ کے کرتا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا چور ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔